السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک۔ آج کی دو سب سے بڑی خبریں، ایک تو آپ صبح سے ہی دیکھ رہے ہیں، پی آئی اے فائنلی پرائیویٹائز ہو گئی۔ قریباً 20 سال بعد کوئی پہلی بڑی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے۔ 135 ارب میں پی آئی اے بک گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم میں لیا لکی سیمنٹ، بڑی انٹرسٹنگ بیڈنگ تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تقریباً 17 باری بڈز ہوئیں، کاؤنٹر بڈز ہوئیں، اور جو 115 سے بڈ شروع ہوئی تھی وہ جا کے 135 پہ ہوئی۔ نقص نکالنے ہو تو بہت سے نقائص آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی بہت بڑی سویٹنر ڈیل تھی، دیکھیں ابھی بھی قریباً 830-840 ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جو آپ کے پیسے پر جو یہ نقصانات پارکڈ ہیں اگلے 10-12 سال تک 30 سے 35 ارب روپے ابھی بھی گورنمنٹ کو دینے پڑیں گے ٹیکس پیئر کے حصے سے، مگر ہر سال قریباً 50 ارب کا ایک ٹیکہ لگتا تھا۔ وہ بلیڈنگ آج رک گئی ہے۔ کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے؟ دو سوال بار بار اٹھتے تھے معیشت کے اوپر۔ ایک یہ کہ جس ملک میں اپنے بزنس مین پیسہ نہیں لگا رہے اس میں باہر کے بزنس مین کیسے پیسہ لگائیں گے؟ ایک بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑی ایک ڈیل ہوئی ہے، کیونکہ یہ پیورلی لوکل گروپس تھے اور لوکل بزنسز تھے۔ 135 بلین $400+ ملین بن جاتا ہے۔ اس میں سوال اٹھتے ہیں کہ جی اس میں سے 7.5% رکھے گی گورنمنٹ، جو 135 کا دیکھے تقریباً 10 ارب روپیہ بنتا ہے، تو باقی تو سارا پیسہ واپس ڈالتا ہے۔ تو کیا یہ سیٹھوں کو پیسہ واپس ڈال دیا ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کیا سین ہے، اس میں کیسے چلے گا۔ لیکن اس کے اور بھی بہت زیادہ امپیکٹس ہیں، ہم اس کو ذرا آج ڈیل کو ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دوبارہ ایک بار پھر ڈائیلاگ کی آفر دی ہے پی ٹی آئی کو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ 8 فروری کو ایک نیشن وائڈ سٹرائک پہیا جام ہڑتال اناؤنس ہوئی ہے، شٹر ڈاؤن سٹرائک اناؤنس ہوئی ہے۔ اس کو انیشل ریاکشن میں علیمہ خان نے اڑا کے رکھ دیا اور انہوں نے کہا جی جب ہم کال دیتے ہیں تو یہ چیز تو نہیں ہوگی۔ اس پہ بھی بات کریں گے پروگرام کے سیکنڈ حصے میں کہ کیا یہ ایک اپرچونٹی ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ایک ڈائیلاگ کھولیں، بیکاز ابھی تک جتنی بھی سخت زبانیں ہوئی ہیں اس کا نتیجہ عمران خان کی سختیاں بڑھنے میں ہوا ہے، کوئی کسی قسم بھی ریلیف نہیں لے چکے۔ لیکن پہلے ہم پی آئی اے پہ بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے رانا احسان افضل صاحب نے ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس۔ ہمیں محمد زبیر صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں، فارمر گورنر سندھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر خاقان نجیب نے اکانومسٹ ہیں، فارمر ایڈوائزر ٹو منسٹری آف فائنانس بھی رہے ہیں۔ لیکن پی آئی کی تاریخ بھی بڑی زبردست ہے۔ میں چاہتا ہوں گفتگو شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک لیٹس ہیو اے کوئک لک کہ پی آئی اے کہاں تھی اور کہاں آ کے بیٹھی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ایک ایسا نام جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ باوقار لوگ باکمال پرواز۔ 1960 میں پی آئی اے ایشیا کی وہ پہلی ایئر لائن بنی جس نے جیٹ دور کا آغاز کر کے بوئنگ 707 طیارہ اڑا کر پورے بر اعظم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس وقت چین، انڈیا اور جاپان جیسے ممالک بھی پرانے انجن والے جہازوں پر انحصار کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب پی آئی اے صرف ایک ایئر لائن نہیں بلکہ سٹائل اور فیشن کی علامت تھی۔ 1966 میں دنیا کے مشہور ترین فرانسیسی فیشن ڈیزائنر پیئر کارڈن نے پی آئی اے کے عملے کے لیے خصوصی یونیفارم ڈیزائن کیا۔ نقل بعد میں کئی عالمی ایئر لائنز نے کی۔ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹس کا وقار اور ان کا لباس دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر پاکستان کی پہچان بن گیا۔ اسی دور میں جب امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے پی آئی اے میں سفر کیا تو وہ سروس کے معیار سے اس قدر متاثر ہوئی کہ انہوں نے پائلٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ تاریخی جملہ کہا جو بعد میں پی آئی اے کی پہچان بن گیا: گریٹ پیپل ٹو فلائی ود۔ یہ وہ اعزاز تھا جو اس وقت کی کسی بھی بڑی عالمی ایئر لائن کے لیے خواب سے کم نہ تھا۔ 1985 میں آج کی نمبر 1 ایئر لائن ایمریٹس کو پی آئی اے نے اپنے 2 جہاز لیز پر دیے، اپنے پائلٹس اور عملہ فراہم کیا اور دبئی کی اس ایئر لائن کو کھڑا کرنے میں تکنیکی اور انتظامی مدد فراہم کی۔ 1970 کی دہائی میں مالٹا کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کے پائلٹس اور مینجمنٹ نے بنائی۔ پی آئی اے نے فلپائن، یمن اور صومالیہ جیسے کئی ایئر لائنز کو تکنیکی تربیت اور تعاون فراہم کیا۔ 1962 میں کیپٹن عبداللہ بیگ نے لندن سے کراچی کی تیز ترین پرواز کا وہ عالمی ریکارڈ بنایا جو آج بھی ناقابل تسخیر ہے۔
یہی وہ ایئر لائن تھی جس نے 1964 میں مغربی دنیا کے لیے چین کا راستہ کھولا اور مشرق و مغرب کے درمیان پل کا کردار ادا کیا. لیکن 90 کی دہائی سے سیاسی مداخلت اور اقربا پروی کی وجہ سے زوال کا وہ سفر شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہو سکا. جہاں ایک جہاز کے لیے 150 ملازمین ہونے چاہیے تھے، وہاں سیاسی بنیادوں پر 450 لوگ بھرتی کر دیے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ منافع خسارے میں بدل گیا اور پی آئی اے بوجھ بنتی. پی آئی اے کے پاس نیو یارک کے مہنگے ترین علاقے میں روزویلٹ ہوٹل جیسے اثاثے تھے جس کی مالیت اربوں ڈالر میں ہے، مگر بد انتظامی نے انہیں بھی متنازع بنا رکھا ہے. 2008 سے 2015 کے دوران ادارے کو روزگار بیورو بنا دیا گیا. 2008 میں جہاں 6000 ملازمین تھے وہاں 7000 نئی سیاسی بھرتیاں کر کے یہ تعداد 13000 تک پہنچا دی گئی. ترکش ایئر لائن ایک جہاز پر 89 ملازمین کے ساتھ منافع کما رہی ہے. بھارت کی انڈیگو اور دبئی کی ایمریٹس کی ایک جہاز کے لیے صرف 130 یا اس سے بھی کم ملازمین کام کرتے ہیں. جون 2020 میں وفاقی وزیر غلام سرور خان کے پائلٹس کے مشکوک لائسنسوں کے بیان کے بعد پی آئی اے کو یورپ اور برطانیہ میں بین کر دیا گیا. اس سے پی آئی اے کو سالانہ 150 ارب کا براہ راست ریونیو نقصان ہوا. آج پی آئی اے 830 ارب روپے کے قرض تلے دبی ہوئی ہے. نومبر 2024 کو حکومت نے پی آئی اے کی پہلی بولی میں قیمت 85 ارب روپے لگائی، لیکن صرف ایک بولی بلو ورڈ گروپ کی آئی جو صرف 10 ارب روپے تھی. آج ایک بار پھر پی آئی اے کی بولی لگائی گئی. Bid is 160.25 billion. We would like to increase our bid to 120.25 billion. 135 billion. عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی جیت لی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خرید لی. عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے خریدی. یہ ایئر لائن تھی گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، پھر اس کا نام مذاق بن گیا پرے آئی ارائیو. وہاں سے ہم وہاں پہنچے، یہ صورتحال تھی. لیکن ایک چیز واضح کر دیں کہ میری 2 منسٹر سے ہی بات ہوئی. صبح سے آپ نے بہت سے چینلز پہ ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی کہ جی پی آئی اے بک گئی اور ساتھ 5 اثاثے بھی بک گئے. انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ جی اس میں یہ روزویلٹ ہوٹل، پیرسول ہوٹل اور دوسرے اثاثے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہولڈنگ کمپنی میں ہے، اور یہ جو ڈیل ہے یہ صرف پی آئی اے کی اور اس کے آپریشنز کی ہے. سو یہ ہم کلیریفیکیشن کر دیں کہ یہ بیکاز اس میں ہی بہت بات ہو رہی تھی کہ جی آپ نے صرف 10 بلین لیا ہے کنسورشیم سے، باقی تو آپ نے سارے کا سارا واپس ایئر لائن میں ڈال دینا ہے. اور جو اب خرید رہے ہیں گروپ ان پہ لازم ہے کہ اگلے 5 سالوں میں انہوں نے 80 بلین کم از کم روپے اس میں انفیوز کرنے ہیں، ڈالنے ہیں. دوسری خبر یہ بھی ہے کہ جو 25% کا آپشن ہے کہ اگلے 90 دن میں اس گروپ کے پاس آپشن ہے کہ جو باقی 25% شیئرز ہیں وہ بھی خرید لیں. ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ آلموسٹ ایگریڈ چیز ہے کہ وہ یہ آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کا شیئر 25% سے زیادہ بھی ہوگا. اس کا فائنینشیل مسئلہ اور دوسرے علاوہ ایک اور بھی فائدہ ہے کیونکہ معاہدے میں یہ ہے کہ اگلے 1 سال تک کسی ملازم کو فارغ نہیں کرے گی نئی مینجمنٹ. اس کا مطلب ہے نیگوسیشنز، اس کا مطلب ہے بڑی ان کی سخت خونخوار قسم کی یونینز ہیں پی آئی اے کی. تو میرا خیال ہے اگر فوجی فاؤنڈیشن بیچ میں ہوگا تو پھر ذرا یہ نیگوسیشنز بھی آرام سے ہو جائیں گی. اتنا زیادہ پرابلم ہونا نہیں چاہیے اگر خالی سویلینز بیٹھے ہوں. تو یہ بھی ایک بلٹ ان ایڈوانٹیجز ہیں. اوور آل ڈیل میں آپ بہت سے نقائص نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیب سے ہر سال 50 ارب جا رہا ہے وہ تو کم از کم بلیڈنگ رکی ہے. ان تمام چیزوں پہ باتیں کریں گے. زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں بیکاز آپ پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے اور میں دیکھ رہا تھا 2015 میں ہم بڑے قریب آ گئے تھے، پرائیویٹائزیشن بڑی تیار تھی. اس وقت تقریباً 260 ارب کے شاید ایکیومولیٹڈ لاسز تھے، 250 260 کے. آج 850 کے ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں. تو 2000 پہ تو پہلے بتائیں، ڈیل پہ بعد میں بات کرتے ہیں. 2015 میں بیچی کیوں نہیں؟ 500-600 ارب ہمیں ٹھکوا دیا. آپ ہی تب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی، آج وہی گورنمنٹ شاباشی بھی مانگ رہی ہے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے، بیچ دیا ہے. تو یہ 500 ارب کا ٹھیکہ تو نہ لگتا. دیکھیں، ایک تو اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور نواز شریف واز ویری ویری پازیٹیو اینڈ ہی واز پرو پرائیویٹائزیشن. جب سے میں پی ایم ایل این جوائن کیا تھا، مینیفیسٹو کمیٹی میں تھا اور ہم پرائیویٹائزیشن کی بات، تو ان کا بالکل کلیئر رجحان تھا. انفیکٹ نواز شریف واز دا پرسن پرائم منسٹر جب وہ تھے 1990 میں تو سٹارٹ کیا تھا پرائیویٹائزیشن پروسیس. اور ان کا یہ بڑا کلیئر کٹ انڈرسٹینڈنگ تھی جو آج بھی بہت سے لوگ کرٹیسائز بھی کریں گے قیمت کے حوالے سے، کہ
نواز شریف نے مجھے جب پرائیویٹائزیشن منسٹر بنایا تھا، پہلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین تھا پہلے 6 مہینے، تو انہوں نے کہا تھا زبیر صاحب یہ جو بڑے ہاتھی ہیں پی آئی اے، اسٹیل مل وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا اپنے پلو سے بھی پیسہ دینا پڑے، نکال دینا اس کو. بڑا کلیئر کٹ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. اس میں بیسکلی پوائنٹ یہ تھا کہ آپ پروسیس صحیح رن کریں، اور اس میں پرائز از اے فنکشن آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. پرائز از ناٹ ان somebody's مائنڈ کہ فائنینس منسٹر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہیں کہ جی اس سے کم تو میں بیچوں گا ہی نہیں. سو ہم اس حساب سے ہم نے پی آئی اے واز ون آف دی فرسٹ ونس جس کے ہم نے فائنینشیل ایڈوائزرز لگائے، اور بہترین فائنینشیل ایڈوائزرز لگائے. ورلڈ لیول کے انویسٹمنٹ بینکس تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز تھیں، اور ہم نے 3 جو تھا پی آئی اے، فیسکو امنگ دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز اور اسٹیل مل، اس کو سب سے آگے رکھا تھا. باقی 35 کوئی اور دوسرے ادارے تھے جن کا سائڈ بائی سائڈ فائنینشیل ڈیو ڈیلیجنس. بٹ کوئکلی بکا کیوں نہیں تب؟ بکا کیوں نہیں؟ گاہک نہیں ملے کہ آپ لوگوں کا ارادہ بدل گیا تھا؟ نہیں، یہ اکتوبر 2015 کی بات ہے جب ہم فائنل سٹیج پر پہنچ گئے تھے، جس کا فائنل سٹیج ہوتا ہے جب ڈیو ڈیلیجنس پروسیس سارا ہو جاتا ہے، مارکیٹنگ ہو جاتی ہے بائی دی انویسٹمنٹ بینکس کے جی کون پوٹینشیل بائرز ہیں، ان کا انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. ان کے ساتھ میٹنگ ہو گئی تھی. انٹرنیشنل ایئر لائنس تھیں، قطر تھی اور ایمریٹس تھی، اور آئی تھنک 1-2 چائنیز ایئر لائن تھی، ناٹ دا چائنیز، نیشنل ایئر لائنس. تو اس میں جو بیسک جب آ کے، اور ایک اپوزیشن اس وقت بہت شور میں جاتی تھی. پی ٹی آئی واز اینٹی پرائیویٹائزیشن، پیپلز پارٹی واز اینٹی پرائیویٹائزیشن. دیر واز اے کمیٹی دیٹ واز سیٹ اپ جس میں اپوزیشن کے تمام لیڈرز تھے. اسحاق ڈار صاحب اس کو چیئر کرتے تھے ایز فائنینس منسٹر، میں بھی ظاہر ہے اس کا حصہ تھا. تو بڑی لڑائی جھگڑا. جب لاسٹ میٹنگ تھی، جب ہم نے تقریباً اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ دوسرے دن بنا بھی لیا تھا ایڈ، تو اس وقت اپوزیشن نے کہا کہ جی، جس میں اسد عمر بھی تھے، جس میں نوید قمر بھی تھے، شیخ رشید بھی تھے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان سب کو یاد ہوگا وہ میٹنگ. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اسحاق ڈار کو. تو ڈار صاحب نے کہا آپ نے نہیں کرنی پرائیویٹائزیشن، تو چلے ہم بھی نہیں کرتے. And I was shocked because میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دفتر سے یعنی پولیٹیکل کنوینئنس کے فیصلے نے 500 ارب ٹھوک دیا پاکستان کو. اگر یہ ہو جاتا تو انہوں نے جب باہر نکلے، مالک باہر نکلے اور میں ان کے ساتھ کار میں جا رہا تھا، میں نے کہا جی یہ کیا کیا؟ کہہ رہے میں اس کے بدلے ان سے پولیٹیکل اتنے فائدے لوں گا. تو میں نے کہا جی جو پی آئی کی نجکاری کا لاسٹ سٹیج پر آ کے ہم ریورس کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا جی وہ آگے اگلے ٹرم میں دیکھیں گے. بٹ بالکل صحیح ہے کہ وہ جو لاسز اس کے بعد 2015 سے ہوئے ہیں، سم ون obviously has to be accountable for that. پلس دا فائنینشیل فیس ہم نے پے کی $10 ملین پی آئی اے کے پروسیس کو رن کرنے کے لیے ٹو دا فائنینشیل ایڈوائزرز، وہ بھی ساری ڈوب گئی. چل کوئی ہوتا ہے اس ملک میں سیاست کے فوائد اربوں، 100 سینکڑوں ارب روپے پاکستانیوں کو پڑ گئے. بٹ ون لائنر، گڈ ڈیل بیڈ ڈیل جو آج کی ہوئی ہے زبیر؟ باٹم لائن اٹس اے گڈ ڈیل، اٹس اے پازیٹیو تھنگ. اس سے بہت سے دوسرے فائدے ہوئیں گے. بہت نقائص آپ نکال سکتے ہیں کہ جی یہ صحیح نہیں تھا، پروسیس صحیح نہیں رن تھا. بہت افتخار چودھری والی اگر اس وقت جوڈیشری ہوتی تو اس کو روک دیتی، 100% روک دیتی، بیکاز بہت سی چیزوں میں گیپس ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جو آپ نے شروع میں کہا 50 60 70 بلین ہر سال کا ٹیکہ پلس دا پورسٹ کوالٹی آف سروسز، اس کے مقابلے میں اگر یہ دیکھیں دیر از این اپ سائڈ آل دا وے. نجیب خاقان نجیب صاحب، آپ بتائیں پہلے گڈ ڈیل بیڈ ڈیل. I think it's a good deal because you had no option. ایک ٹیکنیکلی انسالوینٹ کمپنی تھی، 830 ارب کی لائبلٹی کیری کر رہی تھی، اپنے بینک کے مارک اپ پے کرنے کے قابل نہیں تھی. گورنمنٹ گارنٹیڈ لون کھڑے تھے. یہ بھی یاد رکھیں جو لون اس کے پاس تھے، پیچھے سرکار ان اینی کیس کھڑی ہوئی تھی، بیکاز ہم فائنانس ڈویژن سے ان کو سب گارنٹی کیے ہوئے تھے. ایف پی آر کے پیبلز نہیں کر رہی تھی، سول ایویشن کے پیبلز نہیں کر رہی تھی، پی ایس او کے پیبلز نہیں کر رہی تھی، پینشن اینڈ امپلائی ریلیٹڈ بینیفٹس نہیں دے رہی تھی. یہ تھی کمپنی. اس کو 830 ارب میں سے 650 ارب ایک ہولڈکو میں پارک کیے. دیٹ از یور لائبلٹی، دیٹ یو مسٹ ناٹ فرگیٹ.
As a nation, we must remember the price that we've paid for the privatization of an entity or getting an investment into an entity. آپ نے 18% سیلز ٹیکس بھی معاف کیا, اس کو سویٹن کیا, پھر آپ نے 92.5% انویسٹمنٹ اس میں دی, یعنی کہ دیٹ از دا کائنڈ آف انویسٹمنٹ انسینٹیو دیٹ ویو پیڈ ٹو گیٹ اٹ آف دا بیلنس شیٹ آف دا گورنمنٹ, جو 30 سے 50 یہ انسینٹیوز 2024 میں بھی تھے خاقان, بیکاز تب صرف 10 بلین لگا تھا. کہاں 10 بلین, کہاں 135 بلین. کیا یہ تمام رائٹ آفس اور سویٹنرز لاسٹ بڈنگ میں بھی تھے؟ سو ایک چیز اور یاد رکھیے کہ اگر آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں گے, یہ 18% سیلز ٹیکس اس میں نہیں تھا, یہ فنڈ سے مانگا گیا. یہ 92% جو کمپنی میں انویسٹمنٹ ہے, آئی تھنک یہ بھی ابھی ایڈ کی گئی ہے. سو ابھی ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کو چلانا بھی ہے, صرف پیسے نہیں لینے, اس لیے وہ آپ کو 10 ارب دکھائی دے رہا ہے. باقی جو 125 ہے وہ اگلے 3 سال میں کمپنی میں آئے گا. پھر اگر 45 ارب کی کاسٹ بنے گی, جو 25% حصص وہ آپ کے اگر اور بکتے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے, 18 تو جہاز ہے مالک صاحب, 18 جہاز کی کون سی ایئر لائن ہوتی ہے؟ مطلب وہ بھی 20 سال پرانے گیس گزلرز ہیں آپ کے پاس. سو اب اس کو چلانا کیسے ہے؟ دا مور امپورٹنٹ پارٹ از کہ یہ اتنے انسینٹیو سے تو ہم نے دے دی ہے, پر کین یو رن 3-4 ملین پیسنجرز کیری کرتے ہیں, 30-35 ڈیسٹینیشن اوپر نہیں کیری کر رہے. سو اس کا ریوائول کیسے ہوگا, یہ ریفربش کیسے ہوں گے؟ نئے جہاز لینا بھی اتنا آسان نہیں ہے. سو اٹس اے اسٹوری دیٹ وی ہیو ٹو رائٹ. آئی ریئلی ہوپ کہ ہم یہ اسٹوری لکھ سکیں. اب تو نئے جہازوں پہ اور اس پہ بھی جی ایس ٹی بھی انہوں نے رائٹ آف کر دیا کہ جی ایس ٹی وغیرہ نہیں ہوگی. دیٹ از اندر ایڈڈ بینیفٹ سب کچھ. رانا صاحب آپ کو بھی لے آئے بیچ میں. آئی ایم شیور یو گوئنگ ٹو سے اٹس اے گڈ ڈیل. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ دوسرے ایسٹس ہیں, روزویلٹ ہے, پیرس والا ہوٹل ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کی بھی حالت بہت بری ہے سب کچھ. اب وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ علیحدہ پرائیویٹائز ہوں گے کہ وہ سرکار اب جو یہاں سے پیسے بچائے ہیں وہاں پہ ہم پمپ کرتے رہیں گے؟ ہاؤ ڈز دیٹ بیلنس آؤٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب, میں آپ کے پلیٹ فارم ARY کے پلیٹ فارم کی طرف سے میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دس از اے مائل اسٹون ان پرائیویٹائزیشن. اور یہ ابھی زبیر صاحب نے سٹوری سنائی کہ یہ نہیں ہو سکی پرائیویٹائز ان کے دور میں, ہمارا دور تھا, پھر PTI کا دور آیا, نہیں ہو سکی, اور ہم نے بھی پہلی اٹیمپٹ کی اور بڑی اچھی اٹیمپٹ تھی, اینڈ وی فیلڈ. چلیں کم از کم آپ نے اپنا گن صاف کر دیا. بٹ اٹ ہیپنڈ. آئی پی پیز بھی آپ لوگوں نے لگائے تھے, وہ بھی اب آپ ہی کہہ رہے ہیں ہم صاف کریں گے. دیکھیں اٹ ہیپنڈ اینڈ اٹ از اے بگ اچیومنٹ کہ ایک خسارہ بند ہو گیا جو ہر سال ہو رہا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں PW کا خسارہ بند ہو گیا, یوٹیلیٹی سٹورز کا خسارہ بند ہو گیا, پاسکو کا خسارہ بند ہو گیا. اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ دا فیکٹ کہ یہ جو لوکل انویسٹرز کرتے ہیں, لوکل انویسٹرز کا مطلب ہے, یہ جب پوری دنیا دیکھے گی, اٹ از اے میسج کہ پاکستان کا لوکل انویسٹر سمجھتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا فائدہ مند ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہی کین میک اے پروفٹ آن اٹ, اور یہ پری ریکویزٹ ہوتا ہے کہ فارن انویسٹر آئے. تو یہ جو باتیں ہیں ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ مجھے بہت کہتے تھے ہو گیا, PIA از ڈن. اور دیکھیں اس کے اندر جو وہ جو 92% جو واپس جا رہا ہے, وہ اس حکومت کی یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم پیسہ لے کے جو ہے وہ اپنے ٹریجری میں ڈال دیں. دا فیکٹ از کہ ہم اس کی سسٹینیبلٹی چاہتے ہیں, اور وہ ہوگا. PIA ول سسٹین. پاکستانی بزنس کو نہ ڈالر ریپیٹریٹ کرنا ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہوگی, اور یہ بہترین ایئر لائن ہوگی جو پاکستانی اس کو جو ہے وہ سرو کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں جو باقی بھی دوسرے ایسٹ کا کیا ہوگا, اگر PIA پرائیویٹائز ہو جائے گا تو باقی چیزیں بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گی. دس از دا میسج کہ یہ ہماری حکومت جو ہے اٹ مینز بزنس, اور جو حکومت کا کام ہے وہ کاروبار کرنا نہیں ہے. سو اٹ ول سنو بال, یہ سنو بال ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں اگر ہم نے یہ کر دی ہیں تو باقی بھی ہوں گی. جب 2015 میں پرائیویٹائز ہو رہی تھی تو یہ دوسرے ایسٹس اس کا حصہ تھے, روزویلٹ وغیرہ, کہ وہ تب بھی علیحدہ رکھے ہوئے تھے, وہ تو آپ کی ہولڈنگ کمپنی کے نیچے ہے نا اس وقت. نہیں, وہ روزویلٹ اس میں نہیں تھا, آپریشنز ہی تھے. روزویلٹ نہیں تھا, پیرس کا ہوٹل نہیں تھا, وہ الگ سے پرائیویٹائزیشن کے اس پر تھے جیسے اب ہیں. سو اٹ واز آلویز کیپٹ, بالکل وہ ہولڈنگ کمپنی کے پاس تھے. PIA کے جو اپنے PIA آپریشنز کے اثاثے ہیں اسی کو بیچنے کا تھا. خاقان صاحب یہ بتائیں کہ جو رانا کی بات کو میں یہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ اس سے جو دیکھیں نا اوور آل, میں نے کہا کہ اس میں آپ نقص نکال سکتے ہیں, بٹ ہم میسج کیا دینا چاہتے تھے, ہم کیا کریٹ کرنا, ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرنا چاہتے تھے. انویسٹمنٹ, اور ایکچولی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ آئی نیور بلیوڈ کہ جی پیسہ شوڈ بی دا کرائٹیریا کہ کتنے کا بکے گا, بیکاز مور امپورٹنٹ از اٹس اے نیشنل انسٹیٹیوشن. اس کی سروسز جو لوگوں کو اتنی خراب مل رہی تھیں
کیا پاکستانی قوم ڈیزرو کرتی تھی؟ نو. سو سب سے زیادہ جو عارف حبیب گروپ پاکستان ٹاپ موسٹ گروپ میرا خیال ہے اس سے اچھا گروپ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے لیا ہے اینڈ آئی تھنک ان کے جو پرفارمنس اوور آل بزنس پرفارمنس اوور دا لاسٹ 3 decades or so ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تو ون کین ہوپ کہ دس ول ٹرن انٹو ا فار بیٹر انسٹیٹیوشن. نہیں میں تو, اور یہ بڑا اسٹیبلش رول ہے. میں ایئر انڈیا کی ہسٹری پڑھ رہا تھا 2021 میں وہ پرائیویٹائز ہوئی تھی, بلکہ ٹاٹا والوں نے 89 آلموسٹ 90 ایئرز بیک ایز ٹاٹا ایئر اس کو لانچ کیا تھا. پھر 2021 میں انہوں نے واپس خریدی اینڈ ان مین ٹائم انڈین گورنمنٹ تقریباً 1.1 کھرب روپیہ اس میں گوا چکی تھی ٹیکس پیئرز کا. خیر ان کی ڈیل اتنی جوسی نہیں تھی, انہوں نے کافی مہنگی خریدی تھی, بٹ اسٹل دیٹ شوڈ کہ یہ کام چلنا نہیں ہے. نذیر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی بھی چلیں, یہ تو بلیڈنگ رک گئی, ابھی بھی قریباً اگلے 10-12 سال ہمیں ابھی بھی کتنے پیسے دینے ہیں اس کی ڈیٹ ریٹائرمنٹ کے, اور جو پیسے لائبلٹیز ہیں پینشن لائبلٹیز بھی تو 200-300 بلین کی ہیں, وہ بھی ٹیک اوور کر لی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے. تو رفلی ابھی آگے ہمیں ود آل دا گڈ نیوز اینڈ بیڈ نیوز کتنے پیسے ہر سال کے ہمیں دینے پڑیں گے ابھی یہ پرانا ملبہ اٹھانے کے لیے؟ مالک صاحب فار ایوری ونس کلیریفیکیشن, پی آئی اے ایویشن, پی آئی اے کچن, پی آئی اے کارگو اور اس کے نیچے جو انجینئرنگ سروسز ہے, دس از واٹ از بینگ پرائیویٹائزڈ جسٹ فار ایگزیکٹلی جو پرائیویٹائز ہو رہا ہے. جو 650 ارب آپ نے پارک کیا ہے جس کو ہولڈ کو کہتے ہیں, اس کو آپ نے 10 سال کا ٹینیور بینکوں سے لیا ہے. آئی تھنک 32 ارب ہر سال فرام دی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دینا پڑے گا اس کو سروس کرنے کے لیے, اور پھر اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا کہ ہاؤ ڈو وی ایکچولی گیٹ ریڈ آف دیٹ لائبلٹی وچ از پارکڈ ان دا ہولڈ کو. اس کا ایک صورت تو یہی تھی کہ جیسے ابھی 45 ارب آتے ہیں, یہ آتے کچھ اس میں سے میٹ ہو جاتے ہیں, پھر کچھ ایونچوئل سیل آف ایسٹس ہوگی, کچھ ری ویلیویشن آف ایسٹ سے نکل جائیں گے, اس میں کچھ پیسے ایسے ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی اے فائنینشیل مکسچر جس میں یہ پیسے جائیں گے, ورنہ اباؤٹ 32 بلین ہے جو انہوں نے خود اسٹرکچر کیا ہے. وہ 23% ڈیٹ پہ تھا, آئی تھنک اب 10.5-11% پہ اس کا مارک اپ آ گیا ہے. دیٹس دا ہول اسٹوری ٹو پلے. آئی تھنک واٹس موسٹ امپورٹنٹ از کہ اس کا بزنس پلان کیا بنتا ہے. جو آپ نے بات کی نا کہ اب انویسٹمنٹ پلان کیا ہوگا اس کا, ہاؤ ڈو یو ایکچولی لفٹ پی آئی اے فرام ویئر یو آر, ریفربش دی ایئر کرافٹس, get 8-10 new lease aircrafts and make the airline running. I think that is the good story if we have to really یہ بتائیں جو یہ ایڈیشنل ایسٹس ہیں روزویلٹ ہوٹل پیرس والا, وہ کہہ رہے جی انڈیا میں بھی سارا کچھ ہے, اس کو کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا وہ کہیں قریب ہیں ہم اس کے کہ اس کو بھی پرائیویٹائز ہو, سیل آف کریں یا واٹ ایور؟ دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک جے وی میں جائیں گے. اور ان کی ویلیو کیا ہوگی؟ سوری فار انٹرجیکٹنگ, کوئی اسیسڈ ویلیو ہے ان ایسٹس کی؟ سو کبھی $1 بلین کی بات ہوتی تھی اس روزویلٹ کی, بٹ آئی تھنک اس میں ہمیں شاید کسی جے وی میں جا کے اس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. دیٹس دا پروسیس دیٹ وی ہیو اسٹارٹڈ لوکنگ انٹو, وچ مینس کہ کوئی لوکل کنسورشیم ہوگا, کیونکہ اس کے قریب سے آپ گزریں گے تو آپ دیکھیں گے وہ ایک ڈیلیپیڈیٹڈ حالت میں پڑا ہوا ہے, اس کو پورا ٹھیک کرنا پڑے گا, اس پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. سو آئی تھنک دیٹس دا پروسیس. اسکرائب از اے ورکنگ ہوٹل جو کس کو دیا ہوا ہے. آئی تھنک کہ وہ ایک چونکہ بالکل ہی اب سیپریٹ ایشو ہے, اس کا ایک نیا کیا وہ روزویلٹ جائے گا, کس طرح جائے گا, اس کے آپ جب لائیں گے فائنینشیل مینیجرز تو پھر وہ آپ کو جو آپشنز دیں گے, واٹ از دا بیسٹ آپشن, بیکاز اس کی ٹیکس لائبلٹی بہت بنتی ہے جب آپ اس کو سیل کرتے ہیں. سو یہ سارے پروسیس سے ہمیں گزرنا پڑے گا. مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا ایک چیز بتائیں, گڈ تھنگس تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چلیں, دیر از نو سچ تھنگ, ایک پرفیکٹ ڈیل کبھی نہیں ہوتی, آپ کو حالات کے مطابق یہ ڈیل نکالنی پڑتی. لیکن 2015 میں اگر کچھ ایئر لائنز بھی انٹرسٹڈ تھیں, اور اب جتنے سویٹنرز آ گئے ہیں, باہر کا کوئی بندہ کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں ایئر لائنز کیوں چلی گئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے مسائل ختم تو نہیں ہوئے. دیر آر ملٹیپل پرابلمز ان دا اکانومی آف پاکستان, اور ہم اس کے لیے وی آر اویئر آف اٹ. فار ایگزامپل آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ یہ وائبل نہیں ہے کہ آپ, یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے کہ آپ اس کو چلائی جائیں. ریجن میں آپ ٹیکس کے حوالے سے انکمپیٹیٹو ہیں, وی نو دیٹ, وی آر ان این IMF regime اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو فکس دیٹ. اگر آپ یوٹیلیٹی پرائسز کی بات کریں تو دیز آر ناٹ دا پرائسز کے جو ہے انویسٹر جو ہے وہ خوش ہوگا کہ بھئی یہاں 12 سینٹ کی بجلی ہے. دس از ناٹ, اس کو وی ہیو ٹو فکس اٹ. تو بہت ساری چیزیں ابھی فکس ہونے والی ہیں اس ملک کے اندر, اور آپ نے دیکھا کہ کریڈٹ ریٹنگ جو CAA نیگیٹو تھی وہ بہتر ہو گئی. تو وی آر ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ. آپ دیکھیں مالک صاحب, آپ بہت دفعہ کہتے ہیں کہ کریں گے, ہوگا, کیسے ہوگا, آپ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کی اکانومی انشاءاللہ والی اکانومی, انشاءاللہ ہوگا, لیکن انشاءاللہ
نہیں, ہم نے 21 بلین کے ریزروز آ گئے جو مارچ 2022 کے بعد کا ایک یو ریسیوڈ ایک آپ نے وہ ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے. تو چیزیں ہر لحاظ سے بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور اس کی پیس جو ہے وہ obviously چیلنج. اچھا یہ بتائیں, سویٹنرز آپ نے ڈال دیے, پیسے بزنس مین ڈال دیں گے, تو یہ جو فوجی فاؤنڈیشن بھی آ رہی ہے تو مسل وہ لے آئیں گے, تو پھر یہ چیزیں آپ کا خیال ہے کہ ڈیل سکسیسفلی کنکلوڈ ہو گئی, یونینز کے پرابلمز نہیں ہوں گے؟ دیکھیں باقی ایئر لائنز بھی تو چل رہی ہیں, پرائیویٹ ایئر لائنز, وہاں تو ہمیں یونینز کے پرابلمز نہیں نظر آتے, تو پھر یہاں کیوں نظر آئیں؟ تو دیکھیں اب تو پرائیویٹ سیکٹر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ حبیب گروپ جو ہے اٹ از ون آف دا موسٹ اسٹیمڈ گروپس آف پاکستان, وہ اچھا بزنسز رن کر, بڑی اگریسو بڈنگ تھی, نظر آ رہا تھا. وہ تو 25 کروڑ بڑھاتے تھے, لکی والے یہ بلین بڑھاتے تھے. اس پہ میں یہ بھی کامنٹ, میں تو بلکہ سوچ رہا تھا کہ میں لکی گروپ کا ہوتا تو میں بھی 1-2 بلین اور ہاں کر دیتا, تو ان کو ٹھک جانے تھے 1-2 بلین اور. بالکل یہ بڑی اگریسو تھی, اور یہ جو ٹرانسپیرنسی تھی بڈنگ کی, this was دیکھیں یہ this was dictated. It was fun watching it. It was fun watching and it was dictated by Prime Minister Shahbaz Sharif. He wanted it کہ یہ لائیو پلے ہو تاکہ عوام دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دیٹ از جو ہماری ایک کوشش ہے کہ ٹرانسپیرنسی ان چیزوں کے اندر آئے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو. بہرحال دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دس از اونلی دا اسٹارٹ. ابھی ہماری جو ڈسکوز ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں, فائنینشیل ایڈوائزرز نے اپنا کام تقریباً آپ کی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بھی سنا تیار ہے, ڈسکوز بھی تیار ہے. ویسے ڈسکوز کی سٹوری تو ہمیشہ سناتے ہیں زبیر صاحب, یہ تو ان کی بھی بالکل تیار تھا ڈسکوز مارے گئے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو مالک صاحب کہ ہم پی آئی اے کی سٹوری بھی سناتے تھے لیکن وہ ہو گئی ہے, تو ڈسکوز کی بھی جو سٹوری ہم سناتے ہیں وہ بھی ہو جائے گی. دیکھیں لیٹس بی ہوپفل. I might sound harsh. لگتا ہے یہ کہ سب سے زیادہ آپ ٹھکوائی بھی ہماری آپ لوگوں سے ہوئی ہے. کیوں؟ اس وقت پی آئی اے بیچ دیتے 500-600 ارب بچ جاتا, اس زمانے میں ڈسکوز بیچ دیتے, آج ہمارے بلینز کا وہاں کا نقصان بھی بچ جاتا. اس زمانے میں آپ لوگوں نے آئی پی پیز لگائے ایک پروجیکشن بنا کے, جو پروجیکشن پوری نہیں ہوئی, آج ہم آئی پی پیز کا بھگت رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیں اب آپ جاتی کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ, جو لوگ دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے, جو پیپلز پارٹی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی, جو پی ٹی آئی دھرنے میں جا کے بیٹھی ہوئی تھی, ان کا کوئی قصور نہیں ہے جو پرائیویٹائز کر رہے تھے اور روکا گیا. دیکھیں ابھی بھی پی ایم ایل این got the job done. دیکھیں جو آپ نے بات کی آئی پی پیز کی, ابھی کس نے ری نیگوشیٹ کیا, کس کے دور میں ری نیگوشیٹ ہوئے وہ معاہدے؟ ہمارے دور میں ہوئے. اور آگے بھی دیکھیں پہلے آپ لوگ ایک غلط کام کر کے سینکڑوں ارب ٹھکوا دیتے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو تھپکی دیتے ہیں. دیکھیں you created a crisis and you're resolving it, اور آپ اس کا کریڈٹ چاہتے ہیں. نہ کریں, یہ ڈیبیٹ دوسری طرح چلی جائے گی. I'll make one more claim. دیکھیں اگر یہ ملک 5-6% پہ گرو کرتا رہتا اور 7-8 سال گرو کرتا رہتا تو بجلی یہ شارٹ ہونی تھی. یہ انشاءاللہ آپ کی پروجیکشنز غلط تھی. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ. چلیں وہ علیحدہ بحث ہے. اس ملک میں اس وقت جو پلاننگ کمیشن کے انچارج تھے وزیر صاحب اور ان کی ٹیم, ان کو کٹہرے میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے پروجیکشن کیوں بے غلط کی تھی. اور پلاننگ کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ یا ہر کوئی پلاننگ کمیشن ایک پروجیکشن دے دیتا ہے, بعد میں نظیر صاحب مجھے ایک بات بتائے, بات دوسری طرف چلی گئی ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں اگر وہ 6.5 پہ گروتھ ہوتی, اگر وہ 7.5 ہوتی, تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس وقت پلاننگ کمیشن کی جو پلاننگ تھی ٹوٹلی آف تھی. کیوں نہیں ہوئی اگر پروجیکٹڈ تھی تو؟ مالک صاحب ایک چیز سمجھ لیں کہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے وہ ہمیں 6.5 پہ گرو نہیں کرنے کی اجازت ہے. ایگزیکٹلی. جب بھی تو پھر بجلی کیوں لگائی تھی 6.5 کے اوپر؟ تو اس کو, اور چونکہ اب ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں, میکرو اسٹیبلٹی, آئی ایم ایف انگیجمنٹ یہ آ گئی, یہ 24 دفعہ آئی ہے. ناؤ یو وانٹ ٹو موو آؤٹ آف دس. پاکستان 78 سال میں ایوری ٹائم when you grow, your import increases, your export doesn't, support that kind of sir, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا جی, پالیسی میکنگ میں سیریس فلاز تھے نا, جس کو عام آدمی بھگت رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احسان نہ جتائیں کہ ہمارے پہ اتنے آئی پی پیز لگا دیے, وہ نہیں لگنے چاہیے تھے. پروجیکشنز غلط تھی, ماڈل غلط تھا. So Pakistan's economy is not geared to cross 4% because that takes our current account beyond $5-8 billion, which takes us back to the IMF. یہ گروتھ فریم ورک جب تک ہم صحیح نہیں نہ کریں گے, جس کو ہمیں لکھنا پڑے گا, کوئی گروتھ ڈائگنوسٹک کر کے جو سب سے بڑا کنسٹرینٹ ہے گروتھ میں پہلے وہ تو آئیڈینٹیفائی کریں. زبیر صاحب what next where do we go from here? اچھا ایک اس میں جی دیکھیں, اس میں 2 چیزیں میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ بات سامنے بھی آنی چاہیے, ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایک ایسا ہوتا ہے ایز پر دی آرڈیننس آف پرائیویٹائزیشن کمیشن کے, اس میں ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی ہوتی ہیں تاکہ لوگ جو پوٹینشیل انٹرسٹ جو لینا چاہتے ہیں وہ آئیں. اس میں ساری یہ ٹرمز ہونی چاہیے تھی. اگر فار ایگزامپل ہوتا آپ کو صرف 7.5%
پے کرنا ہوگا 92.5% تو آپ کے اپنے ہی کمپنی میں لگائیں گے. ایک ایگزامپل شور بتایا ہوگا اور سیلز ٹیکس نہیں ہوگا. یہ تو بیڈرز کو پتہ ہوگا. نہیں, ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں یہ نہیں تھا. ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں یہ نہیں تھا. سو پھر ہو سکتا ہے کہ بہت زبردست ایئر لائنز اس میں انٹرسٹ لیتی, بیکاز آپ ایمریٹس کے لیے سوچیں نا 10 بلین روپے کیا چیز ہے. Are you sure کہ یہ ٹرمز میں نہیں تھا؟ یہ کیسے 100%. یہ تو ابھی 7.5 اور 92.5 تو یہ پچھلے 15-20 دن میں ہوا ہے فیصلے. پوسٹ یہ آپ شہباز رانا سے بھی اگر آپ کنفرم کریں گے تو یہ رانا صاحب یہ کیا ہے, آپ لوگ آخری موقع تک چینج کریں گے تو انٹرنیشنل لوگ کیسے آئیں گے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے, مجھے آئی ایم ناٹ شیور سو آئی کانٹ رسپونڈ پراپرلی. شیور تو لیکن along the process آپ یو کیپ دیکھیں نہیں اس میں لیٹ می کوئکلی میں زہیر صاحب کی بات سن لیں بیکاز یہ جواب بتا رہے ہیں کہ اگر کانسٹنٹلی اگر آپ کانسٹنٹلی گول پوسٹ موو کرتے رہیں گے پھر تو پرابلمز ہوں گی. جی زبیر. جی میں اچھا دوسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں یہ بڑا سویٹنر بہت زیادہ ایڈ کیے گئے ہیں 7.5% اور یہ سارے سیلز ٹیکس اور لائبلٹیز 600 بلین روپے کی نکال کے. اب جب آپ دوسری پرائیویٹائزیشن کرنے جائیں گے تو یو ول آلسو ہیو ٹو آفر دا سیم, اور وہ سارا اکمولیٹ آپ کی لائبلٹیز کس کے پاس ہوتی جائے گی؟ جو ابھی خاقان نے بتایا کہ 32 بلین تو اینول انٹرسٹ ریٹ صرف پی آئی کا دینا ہے. سو جب جتنے بھی ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ان کی ساروں کی جو لائبلٹی اگر آپ کو ٹیک ہو, بیکاز دین ایوری انویسٹر ول ڈیمانڈ دا سیم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیٹ یو آفرڈ ٹو پی آئی اے, کہ سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا, ایف پی آر کی لائبلٹیز بھی آف کر دی جائیں گی, اینڈ سو آن اینڈ سو. Yes and no, I think her transaction will be a different transaction. Not necessarily. نہیں ڈفرنٹ نہیں, بیکاز اٹ از اے نیچرل تھنگ ٹو ڈیمانڈ کہ بھائی آپ نے پی آئی اے میں یو آر ایبل ٹو سیل آف اونلی بیکاز یو ایڈڈ سو مینی سویٹنرز. لاسٹ منٹ بتائیں یار, آپ نے بینچ مارک سیٹ کر دیا. نہیں دیکھیں بات اس میں یہ ہے کہ یہ ایکول تھا نا, جو بڈرز تھے 4 بڈرز تھے ان کے لیے ساروں کے لیے برابر تھا. تو اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ایک بڈر نے 24 بلین کی جو ہے یا 25 بلین کی انہوں نے بڈ کی, اور ایک نے 101 کی اور 115 کی. ہاں تو وہ دیکھیں, بٹ whoever qualified آپ ان کے you continue لاسٹ ایئر جو آیا تھا وہ کیا کنسرنز ہیں اور سارا کچھ دینا تھا تو میں تو دے دیتا. آپ دیکھیں ایٹ the end of the day میں آپ کو بتاؤں, ایم سی بی کا جو ٹیکس کا ریونیو جو آپ نے ابھی اکٹھا کیا ہے پچھلے سال, وہ نیشنل بینک کے پروفٹ سے زیادہ ہے. ہم اس کو so this is where we are heading. جو پی آئی اے کی گروتھ آئے گی اس سے جو حکومت ٹیکس اکٹھا کرے گی وہ کہیں زیادہ ہوگا, جو اور وہ ان لاسز کو بھی کور کرے گا. سو میں گیون یو اے ریل ایگزامپل. پیسے جانے بند ہو گئے, آنے شروع ہوں گے. چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, 2 چیزیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ بزنس از ٹو اسٹے آؤٹ آف بزنس, یہ بڑی کلیئر چیز ہے, نظر آ رہی ہے. کوئی پرفیکٹ ڈیل نہیں ہوتی, اس میں بھی ہم 10 نقص نکال سکتے ہیں, لیکن کم از کم جیب سے نہیں جائیں گے. آگے اللہ کرے بہتری ہو, سب کچھ ہو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو ہم نے 2015 کی اور یہ بات اس لیے پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ جب ہمارے آج بھی سیاستدان ہی مسئلہ حل کر رہے ہیں تو کریڈٹ ان کو جانا ہوگا. لیکن یہی اگر سیاست نہ کی جاتی 2015 میں تو 500-700 ارب ہمارے پہ بوجھ پڑتا بھی نہ. اگر اس زمانے میں پلاننگ ٹھیک ہوتی تو بجلی کے بھی ہمیں سینکڑوں ارب روپے, آج جو سب سے بڑا کرائسس ہے سرکولر ڈیٹ کا, وہ یہ بجلی کے کارخانے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس پلاننگ کمیشن نے کیا کیا, کس طرح آپ نے ٹارگٹ بنائے. تو خیر اس لیے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ شوڈ اسٹے آؤٹ آف بزنس. ابھی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے دوسرے سے میں آگے بات کریں گے. جو پرائم منسٹر کی لیسٹر آفر ہے اس کا بڑا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا عمران خان کے مستقبل پہ بھی. پی ٹی آئی اس کا کیا جواب دے رہی ہے اور یہ بات کہاں جا کے رکے گی, اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. پی آئی اے کو ہم نے تفصیلاً ڈسکس کر لیا. دوسری بڑی خبر, سیاسی بہت بڑی خبر, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج پھر پی ٹی آئی کو ڈائلاگس کی آفر کی ہے. آپ کو یاد ہے اتوار کو جب کمیونیکے آیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا, اس میں بھی ایک پرومسنگ نوٹ تھا جب انہوں نے کہا کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ایک نئے مساق جمہوریت کی بہت ضرورت ہے. مگر 24 گھنٹے کے اندر علیمہ خان صاحبہ نے اڑا کے رکھ دیا اس کو, جب اگلے دن انہوں نے کہا کہ جو بھی مذاکرات کی بات کرے گا وہ بالکل عمران خان کا ساتھی نہیں, اور میں ایز اے فیملی آپ کو بتا رہی ہوں. یہ بات ہوئی. پھر آج جب آفر آئی تو پھر اس پہ ایک اور سخت بیان آ گیا, اور اب 2 ہی سوال اٹھتے ہیں. میں ابھی آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں وہ بیان. 2 ہی سوال اٹھتے ہیں
کیا یہ آخری اپرچونٹی ہے؟ پی ٹی آئی کیا اس کو ایک دوبارہ ایک ڈائلاگ کی اپرچونٹی کو دیکھے گی سیریسلی، یا اس کو کنفیوز کرے گی کہ یہ گورنمنٹ کی کمزوری کا کوئی اندیا ہے؟ کیونکہ جب ڈائلاگ انہوں نے 8 فروری کو ایک ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے کہ جی ویل جیم سٹرائک ہوگی، شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوگی، تو کیا گورنمنٹ پینک کر رہی ہے یا واقعی پہلے بھی جو مواقع ضائع ہوئے بات چیت کے، کیا ایک غلطی کرے گی پی ٹی آئی آپ؟ لیکن ایک بہت ہارڈ لائن رسپانس ہے. ہمارے ساتھ ہیں علی محمد خان، ہمارے ساتھ ہیں فارمر اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، ایم این اے ہیں. لیکن سن لیجئے کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا اور اس کے جواب میں علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا. پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں. عمران خان کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، بات ختم ہو گئی ہے، وہاں بات ختم ہوگی. جس دن عمران خان نے کہہ دیا کہ نہیں کرنی ہے بات، انہوں نے واضح طور پہ پیغام بھیجا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے کسی سے بات نہیں کرنی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں، کیونکہ عمران خان باری باری کہہ چکے ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دو، آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کہہ چکے ہیں. یہ پارٹی کے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، میری بھی سن لیں فیملی کو، یہ پھر عمران خان کے ساتھی نہیں ہے. جب عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں فوراً چھلانگے مار کے شروع ہو جاتے ہیں مذاکرات مذاکرات مذاکرات. تو پرائم منسٹر بھی شروع ہو گیا ہے، ان کے بندے بھی شروع ہو گئے ہیں. تو یہ سارے اس وقت شروع ہوتے ہیں جس دن عمران خان کال دے دیتا ہے احتجاج. یہ ڈرامہ ہے، یہ جھوٹ ہے. تو اگر فیلڈ مارشل نے مذاکرات کی بات کرنی ہے، وہ اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو عمران خان جیل میں جا کے بات کر لیں، لیکن پہلے بتائیں کہ اس کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہوا. یہ تو علی آپ نے بات سنی، لگتا ہے بالکل نان سٹارٹر ہے. ابھی تک بار بار احتجاج کی کال آئی، ہمیں تو گورنمنٹ ہلانے والی سٹرائک ابھی تک نظر نہیں آئی. سو کلیئرلی وہ بھی پاور نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ سیاست میں بار بار آپ بھی دوسرے لوگ بھی کہتے رہے کہ بات چیت کریں، وہیں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. اب لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی جو پارٹی پالیسی ہے اب علیمہ بی بی ہی اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. ڈائلاگ آفر کیا پی ٹی آئی کو بات کرنی چاہیے، یا جو علیمہ خان کا سٹانس ہے ہم یہ کہیں کہ ان کا جو سٹانس ہے وہی آفیشیل سٹانس ہے اور پی ٹی آئی بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور کیا یہ غلطی ہوگی؟ محمد مالک صاحب بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیے مالک صاحب، میرا اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ سیاست مکالمے کا نام ہے. سیاست گفتگو سے، دلائل سے اپنی راستہ بنانے کا نام ہے، اور مذاکرات کبھی بھی آپ کو پابند نہیں کرتے کہ آپ احتجاج نہ کریں. آپ احتجاج کرتے ہی مذاکرات کا دروازہ کھولنے کے لیے ہیں. اب ان حالات میں جو محترمہ آپا نے بات کی ہے، میں تو ان پہ میرا ایک پالیسی ہے، میرا ایک سٹانس ہے کہ میں خان صاحب کی سسٹر ہیں، ان کے احترام کی وجہ سے کبھی ان کے کمنٹس پہ میں نہیں کرتا، پبلک کمنٹ کبھی نہیں کرتا. تو میں تو اس کو ایک سائڈ پہ رکھوں گا. وہ بہن ہے، ان کی بھائی کے لیے کوشش کر رہی ہیں. خان صاحب نے کبھی ان کو پولیٹیکل رول نہیں دیا، نہ وہ خود پالیٹکس میں آنا چاہتی ہیں، اور بارہا انہوں نے اس کا ذکر کیا. ان کا مقصد صرف اپنے بھائی کی رہائی ہے. ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہاں، ان کی چیز سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے کہ میں پبلکلی ان کی کسی بات سے ڈس ایگری کروں. پارٹی کا جو موقف ہے یا پارٹی کی جو لائن ہے اس پہ میں بات کروں گا. وہ یہ ہے کہ محترم وزیر اعظم صاحب نے اگر یہ آفر کی ہے، جو ماضی میں 2-3 بار شاید وہ کر بھی چکے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ سنجیدہ ہیں، آفر پہ میں تنقید نہیں کروں گا. میں بدنیتی کا الزام میاں صاحب پہ نہیں لگاؤں گا کہ وہ بدنیتی سے انہوں نے کی ہے. میں سمجھوں گا کہ انہوں نے نیک نیتی سے آفر ہم لوگوں کو کی ہے، لیکن ان کی اس آفر کو سپورٹ کرنے کے لیے اب ان کو ایک سٹیپ لینا ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے، جو ہم لوگ خان صاحب کے ساتھ 10, 15, 20 سال سے، میرے سے بھی بہت سینئر لوگ موجود ہیں، میں کوئی اتنا سینئر نہیں ہوں، ہم لوگوں کو اپنے لیڈر تک آپ رسائی دیں. 1.25 سال ہو گیا ہے. دیکھیں، فیملی ممبرز مل رہے ہیں، وکلا مل رہے ہیں، کبھی روک دیتے ہیں، کبھی. لیکن علی، کیا آپ کی اگر آپ کی میٹنگ ہو، میرا یہی سوال ہے، اگر آپ لوگ پہلے میٹنگ ایک کر لیں اور اس میٹنگ میں پہلی شرط یہ رکھیں
کہ دیکھیں ہم آگے ہیں, ہم بات پہ شو کرتا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, اب ہماری آپ یہ بات مان لیں کہ ہمیں پہلے ملنے دیں, اس کے بعد ہم سیکنڈ راؤنڈ میں آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ پری کنڈیشنز لگاتے ہیں, اور آج تک ہوتا کیا رہا ہے, نہ تحریکیں چلیں نہ دوسری چیزیں ہوئیں, عمران خان کو ایک کے بعد دوسری سزا ہوتی گئی, ان پہ سختیاں بڑھتی گئیں. تو یہ جو میں نہ مانوں, میں نہ بولوں, میں بیٹھوں بھی نہ, اس کا فائدہ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو ابھی تک, یا عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں, میں ہمیشہ پارٹی میں ایک بات کرتا رہا ہوں اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ آپ بات کریں کوئی بات نہیں, لیکن جب آپ بات گالم گلوچ کی طرف جاتی ہے, جب تو تکار کی طرف جاتی ہے, تو کوئی بندہ بات کر لیتا ہے, somebody plays to the galleries, لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں, لیکن اس کا زور میری لیڈر کو جیل کے اندر دیا جاتا ہے. کبھی ان کو آئسولیشن میں ڈال دیتے ہیں, کبھی ان کی چیزیں روک دیتے ہیں, سردی میں ان کے گرم کپڑے روک دیتے ہیں, ان کی کتابیں روک دیتے ہیں, قاسم سلیمان سے ان کی بات روک دیتے ہیں. تو بات وہ کریں جس سے آپ اپنی لیڈر کی زندگی بھی آسان کریں, ان کے باہر آنے کا راستہ بھی ہموار کریں بغیر کمپرومائز کیے. اور یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں نے عمران خان صاحب کے سامنے بڑے بڑوں کی بولتی بند ہوتے دیکھا ہے, میرا لیڈر ہے, میں اس کو جانتا ہوں. میں نے ان کے سامنے, بشرا بی بی بیٹھی ہوئی تھی, 15-16 نومبر کو بھی میری آخری ملاقات ہوئی, اور اس سے پہلے 12 کو میں نے خان صاحب کو ایک بات کی. میں نے کہا خان صاحب, یہ عدالتیں, مجھے 26ویں ترمیم اس کو پاس ہو چکی تھی, مجھے نہیں لگتا آپ کو ادھر سے ریلیف ملے گا. 10 لاکھ بندہ اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روڈ پہ ہے, تو سر 10 لاکھ نہیں, کروڑوں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن اس وقت 10 لاکھ بندہ روڈ پہ نہیں ہے. تو ایک ہی راستہ ہے, اور یہ پچھلے سال کی بات ہے, کہ آپ پولیٹیکل ڈائیلاگ سے, اور ڈیل نہیں, ڈائیلاگ سے کوئی راستہ بنائیے تاکہ آپ اس جگہ سے نکلیں, کیونکہ قوم کو اپنے لیڈر کی ضرورت ہے. تو کیا آپ کے خیال میں کم از کم ایک دفعہ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو ضرور بیٹھنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ, چاہے یہی شرط رکھ کے بیٹھ جائیں, اس میٹنگ میں شرط رکھیں کہ ہماری ملاقات ہوگی تو اگلی میٹنگ ہوگی. کیونکہ بہت سے آپ کے لوگوں کو میں نے آج بات کر رہا تھا آف دا ریکارڈ, تو ان کا خیال تھا دیکھیں یار ان کی ہوا نکل گئی ہے. کیا یہ پی ٹی آئی غلطی تو نہیں کر رہی ہے اسیسمنٹ کر کے, اور یہ کہہ دینا کہ فیلڈ مارشل آئیں گے وہ بات کر لیں گے, تو نہ کرنے والی باتیں ہیں؟ دیکھیں, میری کنسرن نہ کوئی فیملی ممبر ہے, نہ میری کنسرن کوئی پارٹی کا کوئی اور رہنما ہے. میری کنسرن صرف 2 ہیں, تحریک انصاف اور عمران خان, اور اس کے لاکھوں کروڑوں جو ووٹرز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہمیں ہر ممکن سیاسی کوشش کرنی چاہیے. اور جب میں سیاسی کوشش کی بات کرتا ہوں, وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج بھی ہے, وہ پریس کانفرنس بھی ہے, وہ عدالتوں میں جانا بھی ہے, وہ دھرنا بھی ہے, اور وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ بھی ہے. قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ وہ امرہم شورا بینہم, جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مسلمان آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں, جن کو عمران خان نے چیئرمین بنایا ہے, وہ اپنے عہدے کو امپاور کریں, وہ ڈائریکٹ جواب دیں. دیکھیں, شہباز شریف صاحب کا جواب بنتا ہے عمران خان کا, عمران خان کو جواب دیں. عمران خان کی جگہ ایک ہی شخص اس جماعت میں سے اب بائی ورچی آف اس پوزیشن جواب دے سکتا ہے, وہ بیرسٹر گوہر. بیرسٹر گوہر جس طرح محترم وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے, اسی طرح محترم گوہر صاحب بات کریں کہ شہباز شریف صاحب آپ نے آفر کی ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اچھی بات ہے, لیکن ہم آپ کو جواب تب دے پائیں گے جب آپ کم از کم مجھے چیئرمین کو عمران خان صاحب سے ملنے دیں. وہ عمران خان صاحب سے ملنے, اگر عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں کرنی بات تو نہیں کرنی بات, لیکن کم از کم پولیٹیکل لیڈرشپ کو عمران خان تک رسائی دیں. یہ کام پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے, نہ فیملی ممبرز کا ہے, اور نہ وکلا کا ہے. علی, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. راجہ نے باتیں سنی, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کوئی پبلک کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن پوزیشن بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ واقعی کے خاندان کے بجائے اب وقت آ گیا کہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون لیڈ کرے گا ان کی پالیسی, کون لیڈ کرے گا ڈائیلاگ. اور یہ بالکل ایک جائز مطالبہ ہے کہ ہمیں ملنے دیں تاکہ ہم فیصلے کر سکیں, لیکن یہ مطالبہ ایک میٹنگ کر کے بھی ہو سکتا ہے. ایک میٹنگ کا مطلب کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ایک میٹنگ کا مطلب کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کو یہ بڑا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ پری کنڈیشنز کی پوزیشن میں ہے کہ پری کنڈیشنز رکھ کے گورنمنٹ کو مجبور کر پائیں, یا ایک پالیٹکس کھیلیں, آرٹ آف پاسبل ہے, اور وہاں سے بات کو آگے چلائیں. کیونکہ ابھی تک جتنی طاقت کی باتیں ہوتی رہی ہیں, ان کا گراؤنڈ پہ رزلٹ جو ہم نے دیکھا وہ تو عمران خان کے لیے حالات کو سخت سے سخت کرتا رہا ہے. بٹ خیر, یہ ان کی ڈیسیژن ہے, آپ اور میں کیا کہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.